باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 202 میں خود حج انجام دینے سے قاصر مستطیع کے متعلقہ فروعات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ اگر کوئی شخص خود حج پر جانے کی استطاعت نہیں رکھتا بدنی لحاظ سے یا راستے کے لحاظ سے، لیکن مال و دولت اس کے پاس موجود ہے، تو اس کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے کہ اس میں دو نظریے تھے کہ اس پر نائب لینا واجب ہے یا نہیں۔ اس کے حوالے سے مزید کچھ فروعات پر گفتگو ہوگی۔ وجوب استنابت میں زوال عذر سے مایوسی شرط ہے یا نہیں، فقہی نظریات اور آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ عذر شرعی زائل ہونے کی صورت میں حکم شرعی کی بحث کی جائے گی، متعلقہ حدیث اور فروعات اور شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ بھی پیش کیا جائے گا۔ تو اس بحث میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص پر جو خود حج انجام دینے سے قاصر ہے لیکن استطاعت مالی رکھتا ہے، نائب لینا واجب ہوتا ہے، تو آیا اس میں شرط ہے کہ وہ اگر مریض ہے تو تندرست ہونے سے نا امید ہو، صحیح و سالم ہونے سے نا امید ہو تو اس پر نائب لینا واجب ہے؟ پس اگر اسے امید ہو کہ وہ صحیح و سالم ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا، تو نائب لینا واجب نہیں ہے، بلکہ صبر کرے، جب وہ معنی برطرف ہو جائے اور مشکل ختم ہو جائے تو خود حج انجام دے۔ یا یہ کہ یہ نائب لینا جو ہے یہ مطلق ہے، اس میں یہ شرط معتبر نہیں ہے، بلکہ اس کو نائب لینا واجب ہے، چاہے صحیح و سالم ہونے کی امید موجود ہو یا نہ ہو۔ تو اس صورت میں فرق یہ ہے کہ اگر صحیح و سالم ہونے کی امید موجود ہو تو وجوب استنابت فوری نہیں ہوگا، لیکن جب نا امیدی موجود ہو کہ صحیح و سالم نہیں ہوگا تو اس صورت میں نائب لینا فوری واجب ہوگا۔ تو اس میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ بعض فقہا کا نظریہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، اور ظاہر عبارت مصنف جو ان کی دروس شرعیہ میں ہے یہی ہے، اور شہید ثانی پہلے قول کو تقویت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نا امیدی ہونا شرط ہے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ضمن میں متعلقہ مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ وَحَلْ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الْإِسْتِنَابَةِ الْيَأْسُ مِنَ الْبُرْءِ أَمْ يَجِبُ مُطْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ عَدَمِ الْيَأْسِ فَوْرِيًّا ظَاهِرُ الدُّرُوسِ الثَّانِي وَفِي الْأَوَّلِ قُوَّةٌ فَيَجِبُ الْفَوْرِيَّةُ كَالْأَصْلِ حَيْثُ يَجِبُ ثُمَّ إِنِ اسْتَمَرَّ الْعُذْرُ أَجْزَأَ۔ یعنی اگر وجوب استنابت کو قبول کر لیں جیسا کہ شہیدین کا نظریہ بھی یہی تھا، تو آیا وجوب استنابت میں شرط ہے شفا یاب ہونے سے مایوس ہو چکا ہو؟ اگر شرط ہو تو اس کا معنی ہے کہ اگر امید ہو یعنی تندرست ہونے کی تو پھر نائب لینا واجب ہی نہیں ہوگا۔ ام یاجب مطلقا، یا یہ کہ یعنی تندرست ہونے سے مایوسی شرط نہیں ہے، بطور مطلق اسے نائب لینا چاہیے چاہے مایوس ہو یا نہ ہو، اگرچہ کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَعَ عَدَمِ الْيَأْسِ فَوْرِيًّا، اگرچہ کہ وجوب استنابت در صورت کے مایوس نہ ہوا ہو اور صحیح و سالم ہونے کی امید موجود ہو تو یہ فوری نہیں ہوگا۔ یعنی اگر امید تندرستی موجود ہو اور مایوسی نہ ہو تو نائب لینا فوری نہیں ہوگا، یعنی مطلقاً استنابت واجب ہے، لیکن نا امیدی ہونے کی صورت میں وجوب استنابت فوری ہوتا ہے، اور مایوسی نہ ہونے کی صورت میں وجوب استنابت فوری نہیں ہوتا۔ تو یہ گویا کہ شہید ثانی نے فرق بھی بیان کر دیا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہو گیا کہ آیا یہ شرط ہے یا نہیں ہے، شفا یاب ہونے سے نا امیدی شرط ہے یا نہیں ہے۔ ظاہر الدروس الثانی،
شہید اول کی دروس شرعیہ میں دوسرا نظریہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی وجوب استنابت مطلقہ ہے، چاہے نا امیدی ہو چاہے نا امیدی نہ ہو۔ وفی الاول قوت، اور شہید ثانی فرماتے ہیں پہلے نظریے میں قوت موجود ہے، یعنی مایوسی شرط ہے۔ فَيَجِبُ الْفَوْرِيَّةُ كَالْأَصْلِ حَيْثُ يَجِبُ، پس واجب ہے فوراً نائب لینا، جس طرح کہ اصل حج جو خود انجام دیتا ہے جب وہ واجب ہوتی ہے تو فوری واجب ہوتی ہے۔ تو گویا شہید ثانی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح حج اگر واجب ہو جاتی ہے، خود انجام دینا ہو، مباشرتاً انجام دینا ہو تو حج واجب ہوتی ہے، اسی طرح نائب لینا بھی اگر واجب ہو جائے تو وہ بھی فوری ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور بحث یہاں پہ موجود ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں اور باقی عبارت بھی اس کی دیکھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ اگر عذر اور معنی مستمر رہے اور مسلسل وہ اس کے لیے مشکل موجود ہو، اجزاء، تو جو حج اس کی طرف سے نائب انجام دے گا تو وہی کافی ہوگی۔ مثال کے طور پر بڑھاپے کی وجہ سے وہ حج پہ نہیں جا سکتا تھا اور اس کے بعد اس نے صحیح و سالم بھی نہیں ہونا، تو پھر وہی حج جو اس کا نائب انجام دے گا تو وہ کافی ہوگی۔ جیسے انسان بڑھاپے کی وجہ سے کسی کو نائب بناتا ہے، وہ حج کرتا ہے، اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے بوڑھا شخص، تو واجب نہیں ہے کہ دوبارہ اس کے مال سے اس کے حج کی قضا کرائی جائے، چونکہ اس نے جو حج نائب کے ذریعے کروا لی تھی وہی کافی ہے۔ لیکن اگر وہ جو مشکل تھی وہ برطرف ہو جائے اور وہ صحیح و سالم ہو جائے، مثال کے طور پر ایک شدید مرض اور بیماری کی وجہ سے اس نے نائب لیا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دیتا ہے، تو آیا وہی پہلے نائب والی حج کافی ہوگی یا دوبارہ اسے خود حج کرنا پڑے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ خود حج کے لیے قدرت پیدا کر لے تو اس کو خود دوبارہ حج پہ جانا چاہیے، اور پہلی جو حج اس نے انجام دی تھی وہ نیابتی حج شمار ہوتی ہے، وہ ایک زائد حج ہے جو ائمہ معصومین کے فرامین معتبرہ کی وجہ سے اس پر واجب تھی، اور خود حج ادا کرنے کی استطاعت جو شرط وجوب ہے وہ حاصل ہو چکی ہے، تو اسے خود بھی حج انجام دینی چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ حج نیابتی اس کی طرف سے انجام دی گئی ہے، دوبارہ یہ خود کیوں حج انجام دے، اس طرح تو دو حج جو عوض اور معوض ہیں وہ جمع ہو جائیں گے، تو جواب میں کہا جائے گا کہ وجوب حج نیابتی وہ ایک خاص دلیل کی وجہ سے تھی، معتبر روایات اہل بیت موجود تھیں، نہ یہ کہ حصول استطاعت کی وجہ سے اس نے وہ کیا تھا۔ اگر روایت نہ ہوتی تو قاعدہ کے مطابق وہ حج واجب نہ ہوتی، کیونکہ وجوب کی جو شرط ہے استطاعت وہ حاصل نہیں تھی، اور حصول شرط سے پہلے جو حج ہوتا ہے وہ انجام دیا گیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اس نے حج نیابتی انجام دلوائی تھی وہ معنی کی صورت میں موجود تھی ایک خانہ پوری کی حد تک، لیکن اگر بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کر دیتا ہے اور مشکلات برطرف ہو جاتی ہیں اور اس کے پاس مال و دولت موجود ہے تو پھر اسے خود بھی حج پہ جانا چاہیے۔ ثم ان استمر العذر اجزاء، پھر اگر عذر جس کی وجہ سے وہ خود حج انجام نہیں دے سکا تھا اور اس نے نائب لیا تھا، اگر وہ عذر مسلسل باقی رہے اجزاء تو حج نیابتی کافی ہوگی۔ وَلَوْ زَالَ الْعُذْرُ وَأَمْكَنَهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ حَجَّ ثَانِيًا وَإِنْ كَانَ قَدْ يَأِسَ مِنْهُ لِتَحَقُّقِ الْإِسْتِطَاعَةِ حِينَئِذٍ، اور اگر وہ عذر زائل ہو جائے جس کی وجہ سے وہ حج پہ خود نہیں جا سکتا تھا، وَأَمْكَنَهُ الْحَجُّ بِنَفْسِهِ، اور اس کے لیے خود حج انجام دینا ممکن ہو جائے، حَجَّ ثَانِيًا، تو یہ خود بھی حج انجام دے گا۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَأِسَ مِنْهُ، اگرچہ کہ پہلے وہ اس عذر کے زائل ہونے سے مایوس ہو چکا تھا اور اسے
شفا یابی کی امید نہیں تھی، اس لیے اس نے نائب بنایا تھا۔ تو بہرحال جب وہ شفا یاب ہو جاتا ہے تو اسے خود حج پہ جانا چاہیے، کیوں؟ لتحقق الاستطاعت حینئذ، چونکہ اس صورت میں استطاعت ثابت ہو چکی ہے جو وجوب حج کی شرط ہوتی ہے۔ وما واقع نیابتا انما واجب للنص، اور جو اس نے اپنی طرف سے حج انجام دینے کے لیے نائب لیا تھا، اور نائب نے جو حج انجام دی تھی انما واجب للنص سے، تو وہ نص سے خاص کی وجہ سے واجب ہوئی تھی، ائمہ معصومین کی روایات میں اس کو واجب قرار دیا گیا تھا۔ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ لِوُقُوعِهِ قَبْلَ شَرْطِ الْوُجُوبِ، اگر روایت خاص نہ ہوتی تو وہ حج بھی واجب نہ ہوتی جو نیابتاً اس نے کروائی ہے، لِوُقُوعِهِ قَبْلَ شَرْطِ الْوُجُوبِ، چونکہ وہ حج شرط وجوب سے پہلے واقع ہوئی ہے، یعنی وجوب حج مباشری، یعنی خود جو حج واجب ہوتی ہے اس کی شرط استطاعت مالی کے ساتھ ساتھ استطاعت بدنی اور تمکن من المسیر بھی ہوتا ہے۔ جب وہ تمکن بدنی اور تمکن مسیر نہیں رکھتا تو پھر اس پر واجب نہیں ہوتی حج، لیکن اس کے لیے کہا گیا کہ وہ نائب لے، تو نائب لینا ایک خاص دلیل کی وجہ سے تھا جو کہ معتبر روایات ہے۔ اگر روایات نہ ہوتی تو پھر اس پر وہ حج نیابتی بھی واجب نہ کیا جاتا۔ جہاں تک اس شرط کا تعلق ہے کہ مایوسی شرط ہے شفا یابی سے نائب لینے کے لیے یا شرط نہیں ہے، تو جو روایات معتبرہ ہیں صحیح عبداللہ ابن سنان ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان امیر المومنین علیہ السلام امر شیخا کبیرا لم یحج قط ولم یطق الحج لکبرہ ان یجہز رجلا یحج عنہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے ایسے بوڑھے شخص کو حج کے لیے نائب لینے کا حکم دیا تھا کہ جو شخص اپنے عذر اور بڑھاپے کے زائل ہونے کی امید بھی نہیں رکھتا، اور اسی نظریے پر اکثر فقہاء امامیہ قائل ہیں۔ اور دروس شریعہ میں شہید اول نے فرمایا کہ نائب لینا بطور مطلق واجب ہے، چونکہ روایات مطلق ہیں لیکن روایات انصراف رکھتی ہیں اسی فرد کی طرف کہ جب وہ مایوس ہو چکا ہو شفا یابی سے۔ اور جو فرمایا تھا کہ اسے نائب لینا بھی فوری ہے، جیسے اصل حج جب واجب ہوتی ہے تو وہ فوری واجب ہوتی ہے، چونکہ دلیل نیابت تقاضا کرتی ہے کہ نائب کا عمل منوب عنہ کے عمل کا نازل منزلہ ہوتا ہے۔ جب خود حج واجب ہوتی ہے فوری طور پر، تو اگر نائب لینا بھی اس کے لیے واجب ہو تو وہ بھی واجب فوری ہوگا۔ یہاں تک اس بحث کا تعلق ہے کہ اگر عذر بعد میں زائل ہو جائے اور وہ شفا یاب اور صحیح و سالم ہو جائے تو اس پر دوبارہ حج کرنا واجب ہے۔ علامہ حلی علیہ رحمۃ تذکرۃ الفقہاء میں فرماتے ہیں ہمارے علماء میں اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہاء شیعہ امامیہ اس کے قائل ہیں، اور وہ جو ہے حج مباشری کا جو امر ہے اس کے امتثال کو لازم جانتے ہیں، جیسا کہ ادلہ وجوب کا مفاد اور مضمون بھی یہی ہے، اور جو پہلے اس نے انجام دی تھی نیابت کے ذریعے حج، تو وہ ایک خاص امر کے اطاعت کی وجہ سے تھی۔ حج نیابتی کا جو امر ہے اس کا امتثال دوسرے حج مباشری سے مغنی نہیں ہو سکتا اور اس کو معاف نہیں کرا سکتا۔ جب عذر زائل ہو جائے اور خود حج انجام دینے کی شرط موجود ہو تو خود بھی اسے انجام دینا چاہیے۔ صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام اور دوسرے علماء اور فقہاء سے منقول ہے کہ ظاہر روایات اور اخبار یہ ہے کہ وجوب حج جو نیابت کے ذریعے ہوتا ہے، جب اس کو انجام دے دیا جائے تو جو اس پر واجب تھا وہ حاصل ہو گیا ہے، اور دوبارہ اس کو خود حج انجام دینے کے وجوب کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو گویا اس مسئلے میں بھی دو نظریے موجود ہیں، اور صاحب جواہر اور بعض دوسرے فقہاء اس کے ساتھ موجود ہیں، لیکن شہید اول و ثانی کا نظریہ یہ ہے کہ حج نیابتی ایک خاص امر کی وجہ سے تھی،
اور اگر شرائط آ جاتی ہیں تو اسے خود بھی حج انجام دینی چاہیے۔